السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان جنجوعہ ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تعلیمی اصلاحات میں علی گڑھ، سندھ مدرسۃ الاسلام، دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء کے کردار اور تعاون کی وضاحت کریں۔ ہم اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر علی گڑھ اور سندھ مدرسۃ الاسلام کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے تعاون اور کردار کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا پس منظر بیان کروں کہ اس ادارے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، کیوں یہ ادارہ بنایا گیا۔ حالانکہ اس وقت دوسرے ادارے بھی تھے، سندھ مدرسۃ الاسلام تھا، تحریک علی گڑھ کے جو ہے کہ نظریے کے تحت بہت حد تک دوسرے ادارے قائم ہو چکے تھے، پھر اس ادارے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ عزیز طلباء طالبات، اگر اس ٹائم فریم کے اندر جائیں، اس ٹائم پیریڈ کے اندر جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ مغربی تعلیم کے اصول کو یقینی بنائیں گے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، مسلمانوں کی یہ جو حالت ابتر ہے، یہ مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے، یہ مسلمانوں معاشرتی طور پہ، سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ ڈکلائن کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خدا سے دوری ہے، دین اسلام سے دوری ہے۔ تو اگر آج وہ اپنے زندگی کے اندر دینی تعلیم کا اگر وہ آج دینی تعلیم کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، اپنے رجحان کو دینی تعلیم کی طرف لے جائیں، تو وہ اس حالت سے، اس دلدل سے، اس زوال پذیر حالت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو لہذا دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اب اس کے قیام کے اوپر مختصر سی بات کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام 1867 کو مولوی ذوالفقار علی اور مولوی فضل الرحمان نے دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد میں رکھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں قیام کے بعد وہ کون سے اقدامات تھے، وہ کون سے ایسے انیشیٹو تھے جو کہ اس پلیٹ فارم سے لیے گئے، جنہوں نے بعد میں تعلیمی اصلاحات میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دینی تعلیم کو فروغ دیا گیا، جس میں بعد میں تعلیمی اصلاحات میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد اس پلیٹ فارم نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر بھی بات کی، کیونکہ مسلمان دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن یا علمی فنی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے، معاشی طور پہ خود کو بہتر نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کی کردار سازی کے حوالے سے، سیرت سازی کے حوالے سے، کیونکہ اس ادارے کا یہ کہنا تھا اور جن لوگوں نے ان کو بنایا تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان مورلی بہت کرپٹ ہو چکے ہیں، مورلی ان کی سول جو ہے بہت امپیور ہو چکی ہے، اور وہ اسی وقت ہی اخلاقی طور پہ بھی آگے بڑھیں گے، دوسری اقوام سے آگے جائیں گے اگر ان کے کردار کے، ان کے کریکٹر کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، اس کی بہتری کی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ چند اقدامات تھے جو کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو لیے گئے، جنہوں نے پھر بعد میں تعلیمی اصلاحات کے اندر اپنا اہم کردار ادا کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ موضوع اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر ندوۃ العلماء کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔